بخاری شریف کی حدیث سے غالباً 4072 اس کا ریفرنس نمبر ہے۔ یہ حدیث شروع ہوتی ہے جب فتح مکہ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وحشی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کا اسلام قبول کرے۔ اب وحشی کا تھوڑا انٹروڈکشن کروا دوں، یہ شخص کون تھا، اس نے کیا ہوا تھا جو سفارش کرنی پڑی حضرت بلال کو۔ جنگ احد میں وحشی نے حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ، جو حضرت حمزہ وہ تھے مسلمانوں کے فرسٹ جنرل، فرسٹ علم بردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا اور دودھ شریک بھائی، یہ تھے حضرت حمزہ علیہ السلام۔ یہ ان کی ایک پرسنالٹی کی ہم نے انٹروڈکشن کروایا ہے۔ ان کو شہید کرنے والا تھا وحشی، تو حضرت بلال سفارش کر رہے تھے حضور پاک کو کہ یہ اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کا اسلام قبول کریں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قرآنی ٹائٹل ملا ہوا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی آپ تمام مومنین میں سب سے زیادہ محبت شفقت کرنے والے ہیں۔ مگر اب جس کو قرآن، اور یہ کافر بھی مانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دیانت دار ہیں، بہت اچھی پرسنالٹی کے حامل ہیں، مگر یہاں پر چچا کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں اسلام تو وحشی کا قبول کرتا ہوں، مگر یہ وحشی سے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہ دکھائیں۔ مطلب جنگ احد کے بعد فتح مکہ کا ایک بہت ٹائم پیریڈ بنتا ہے، ڈیوریشن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اپنے چچا کا غم باقی تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم والے ٹائٹل کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکے تو وحشی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اسلام تو میں قبول کر۔ امام احمد میں ایک حدیث بھی ہے، جب مولا علی علیہ السلام صفین کے موقع پر دشت نینوا یعنی فرات کے کنارے کربلا معلیٰ سے گزر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بار بار نکلے کہ اے ابا عبداللہ، صبر کرنا فرات کے کنارے، صبر کرنا فرات کے کنارے۔ یہ عمل دیکھ کر مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرمایا، یا علی، یہ خاص عمل کرتے ہوئے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تو بتائیں۔ تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چشم مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے غمزدہ کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اے نبی، آپ جس حسین سے اتنا پیار کر رہے ہیں، لیکن آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس جگہ کی مٹی دکھا دوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سرخ کربلا کی مٹی دکھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ یہ حدیث مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85، حدیث نمبر 648۔ میں یہاں پر ایک اور حدیث بھی کوٹ کرتا چلوں جو غالباً مسند امام احمد میں ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ شریف آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں۔ یہ واحد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئیں 61 سنی ہجری میں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ فرمانے لگیں، عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں نے حسین کو شہید کر دیا، اللہ ان کو قتل کرے، اے حسین جنہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئیں کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ نمبر 298، حدیث نمبر 26592، یہ اس حدیث کا حوالہ ہے، اس میں موجود ہے، آپ پڑھ۔ اور آخری حدیث پیش کرنے لگا ہوں، مسند امام احمد میں آئیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد 61 سنی ہجری میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، آگ پراکندہ حالت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون جمع ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا، آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ اٹھا اور اسی وقت تاریخ لکھ لی، تو جب وہاں سے قافلے آئے تو پتہ چلا اسی دن حسین کو شہید کیا گیا۔ یہ حدیث مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ 142، حدیث نمبر 2165۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید لعین کے لاڈلے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب رکھا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد لعین اپنی چھڑی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کو چھیڑنے لگا،
اور آپ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بکنے لگا، تو وہاں پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، نبینا تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو تڑپ اٹھے اور فرمایا اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا اور تو ظالم ان کے حسن پر بات کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف 3748 میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھا سیاق اور سباق واقعہ کربلا کا، کہ کربلا کس لیے ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے کیا حالات اور واقعات تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ سب کچھ ڈسکس کیا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان سید فیضان بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔